بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى. عن نبی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک وملک الملوک قلوب الملوک فی یدی وان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمہ والرافہ وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك ولكن أشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كي أفكيكم ملوككم. رواہ ابو نعیم فی الحلیہ. ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود اور مالک نہیں، میں حکمرانوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہان عالم کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا قانون ہے، جب میرے بندے میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں ان حکمرانوں کے دلوں کو رحمت اور شفقت کے ساتھ ان بندوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو میں ان حکمرانوں کے قلوب کو خفگی اور عذاب کے ساتھ ان بندوں کی طرف موڑ دیتا ہوں، پھر وہ ان کو سخت تکلیفیں پہنچاتے ہیں، پھر تم اپنے حکمرانوں کے لیے بد دعا میں مشغول نہ ہوا کرو، بلکہ اپنے کو میری یاد میں بارگاہ الہی میں الہ اور زاری میں مشغول ہو جایا کرو، تاکہ تمہارے لیے کافی ہو جاؤں حکمرانوں کے عذاب سے نجات دینے کے لیے. یہ جو آپ کے سامنے ابھی حدیث شریف پڑھی گئی ہے، چونکہ سامنے حضرات اساتذہ کرام موجود ہیں، اب عربی کا ایک مقولہ ہے الامر فوق الادب، بڑوں کے سامنے بات کرنی ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر بڑوں کی اجازت ہو تو اصلاح کی نیت سے کچھ کہہ دینا یہ ادب کا تقاضا ہے. یہ جو حدیث ہمارے سامنے ہے، ہم آج جہاں ہر دو چار بندے بیٹھتے ہیں ہمارے شکوے ہی شکوے ہیں، ہمارے جہاں دو چار بیٹھ کے ہم شکوے کر رہے ہیں، جی یوں کر دیا. حضرات محترم، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، چونکہ جیسے ہمارے اعمال ویسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور حکمران، جیسے ہمارے اعمال ایسے ہمارے حکام. ہم اپنے اعمال پہ توجہ کر لیں، اس حدیث کے درس کے مطابق ہم اپنے اعمال پہ توجہ کر لیں، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چاہے حکمران ہو چاہے چھابڑی والا ہو، ہم سب کو اپنے اعمال پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اعمال درست ہو جائیں تو اللہ کے ہماری اوپر منتخب ہونے والے حکمران اور فیصلہ خداوندی بھی ہمارے حق میں بہتر ہو جائیں گے. ہم دو طرح کے حقوق ضائع کر رہے ہیں محترم، ایک حقوق اللہ بھی ضائع کرتے ہیں، ایک حقوق العباد بھی ضائع کرتے ہیں. یہ دو بڑے حق ہیں. حقوق العباد کا مطلب حقوق اللہ کا مطلب جو بندوں کے حقوق ہیں، ہم سب کے ذمے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں، برادری کے حقوق ہیں، معاشرتی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، ائمہ مساجد کے حقوق، وہ جو ہمارے آپس کے حقوق ہیں، انہیں حقوق العباد کہتے ہیں. ہم انہیں بھی ضائع کرتے ہیں. ہمیں شکوہ حکمرانوں سے ہے، ہم کتنے حقوق ضائع کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا حقوق کے اندر اہم حق انسان کی جان کا محترم ہونا ہے، لیکن ہمارے ہاں انسانی جان کو بے دریغ گاجر اور مولی کی طرح اڑایا جا رہا ہے. انسانی جان کا ہمارے ہاں کوئی تحفظ نہیں ہے. ہمارے ہاں رات دن قتل ہو رہے ہیں، جبکہ انسانی جان اللہ کے نزدیک بہت محترم ہے. تفسیر ابن کثیر میں علامہ اماد ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے قابیل کے متعلق. جب قابیل کو، چونکہ وہ قاتل ہے، بھائی کا قاتل ہے، جب قتل کی سزا دی گئی تو رب تعالیٰ نے اس کی ٹانگ کو باندھ کر کے سورج کی طرف لٹکا دیا ہے. اب جیسے سورج گھومتا ہے وہ بھی گھومتا رہتا ہے.
اور قیامت تک یوں ہی اسے عذاب دیا جائے گا، اور اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے وہ سارے کے سارے اس کے کھاتے میں جاتے رہیں گے۔ سب سے پہلا قتل ہے، قتل کی بنیاد رکھ کر گیا ہے، اس کے بعد جتنے اس قتل میں شریک ہوں گے سارے کے سارے رب کے باغی اور مجرم کہلائیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں سنن ابن ماجہ شریف میں کتاب الفتن میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حدیث نقل فرمائی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیت اللہ تیرا بڑا مقام ہے، تو بڑا محترم ہے، اور واقعتاً تیرا بڑا مقام اور تو بڑا محترم ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں ایک ہستی تجھ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ دیکھ لیجئے آج ہمارے ہاں بیت اللہ کا بڑا احترام ہے، حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی بندہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تھوک بھی دے تو قیامت کے دن وہ تھوک اس کے ماتھے پر لگا ہوگا، احترام بیت اللہ کی وجہ سے۔ یہ احترام بیت اللہ، ہمارے واش روم کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوتے، دوسری طرف کیے جاتے ہیں، صرف تعظیم کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ فقہا نے اور اہل فتویٰ نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ بیت اللہ کے احترام میں میاں بیوی اگر ازواجی تعلقات بھی قائم کریں تو رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اہل فتاویٰ نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ تعظیم بیت اللہ کی وجہ سے پاک پیغمبر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو مخاطب کر کے کہتے گئے کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی محترم ہے، اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ محترم کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک انسان کی جان اللہ کے نزدیک بیت اللہ سے بھی زیادہ محترم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے ایک عراقی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ جناب عبداللہ بن عمر، اگر حالت احرام میں کسی کے ہاں مچھر مر جائے، کسی سے مکھی مر جائے تو اس کا جو ہے وہ کفارہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرمانے لگے ارے نواسہ رسول کو تم نے قتل کر دیا عراقیوں، اس وقت تو تم نے پوچھا نہیں تھا اس کا کتنا احترام ہے، آج صرف اتنی بات کا احترام پوچھتے ہو۔ تو سامعین محترم، انسانی حرمت اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کی حامل ہے، حتیٰ کہ غالباً مجمع الزوائد میں روایت ہے، علامہ ابن حجر حیتمی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی کے قتل میں ایک جملہ بھی شریک ہو جائے، ایک کال اور میسج بھی شریک ہو جائے تو بروز قیامت اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ بندہ آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ بندہ آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہ حج ملوک اور بادشاہوں کے ہمارے ہاں شکویں، لیکن اپنے اعمال پہ توجہ نہیں ہے۔ اعمال اول ہمارے ہاں یہ ہے کہ انسانی جان کو احترام بخشا جائے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے باہر لوگ ہیں، جتنی ہماری سوسائٹی کے ملنے والے جتنے لوگ ہیں، ہم کسی کی غیبت میں شریک نہ ہوں، کسی کے قتل میں شریک نہ ہوں، کسی کی بے آبروئی اور کسی کی عزت کے اتارنے میں شریک نہ ہوں، تو سب سے پہلا حق یہ ہے۔ دوسری بات عرض کر دیتا ہوں حضرت استاد جی کی موجودگی میں کہ اللہ کا ہمارے ذمے جو سب سے بڑا حق ہے وہ شرک کے بعد نماز ہے۔ جب انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے سب سے پہلے اس کی طرف نماز متوجہ ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارا نمازوں کا کیا حال ہے، دیکھ لیجئے ہم نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر کتنے افراد اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ استاد جی کی موجودگی میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، حافظ علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے جتنے کبائر گناہ ہیں ان کی تفصیلات لکھی ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر محدثین نے بھی کبائر کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، جس میں علامہ شمس الدین ذہبی جو سیر اعلام النبلاء کے بھی مصنف ہیں، جو اسماء الرجال کے بڑے امام ہیں، اور غالباً 6 صدی کے یا 8ویں کے بڑے جو ہے نا وہ نامور محدث اور اسماء الرجال پہ دسترس رکھتے ہیں۔ انہوں نے کتاب الکبائر میں ایک روایت نقل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت سے زنا ہوتا ہے، زنا کے بعد حاملہ ہو گئی، حاملہ ہونے کے بعد اس نے بچے کو جنم دے دیا پہاڑ کی کوکھ میں جا کر۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، پیدائش کے بعد عورت کے دل میں آیا بچے کو ساتھ لے کر جاؤں تو جواب نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ سارے لوگ اعتراض کریں گے بغیر نکاح کے بچہ، تو لازمی بات ہے غلط ہے، یہ کیوں ہے، کہاں سے لائی ہو؟ اس عورت نے اپنے ہاتھ سے بچے کا گلا دبا دیا ہے، بچے کا گلا دبا دیا اور قتل کر دیا ہے۔ زنا بھی جرم ہے، لیکن محترم زنا ان کی نظر میں جرم ہے جو غیرت مند اقوام ہیں، یہ زنا کو کچھ نہ سمجھنا، یہ غیر مہذب لوگوں کا طریقہ ہے، ان اقوام کا طریقہ جن کے ہاں تہذیب اور تمدن کا کچھ بالکل ہے بھی کچھ نہیں ہے۔ جب دنیا کے اندر زنا کثرت سے ہوگا تو وبا اور بیماریاں بھی کثرت سے ہوں گی۔ اس عورت نے اپنے بچے کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ میرے لیے معافی کی درخواست اللہ کے دربار میں پیش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا
کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت نے کہا اللہ کے نبی زبان میں طاقت نہیں ہے میں اپنے گناہ کو آپ کے سامنے بتا سکوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اصرار فرمایا، چونکہ نبی امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر وہ کسی بارے میں پوچھ لے تو وہ پوچھنا کوئی حرج نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا اور عورت نے بتا دیا، اللہ کے نبی زنا ہوا، زنا کے بعد مجھ سے بچہ پیدا ہوا اور بچے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے تفسیر قرطبی میں علامہ اندلسی لکھتے ہیں اذا غضب موسیٰ طلعت دخان من قلنسوہ، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا، اتنا غصہ آتا بعض دفعہ ان کے امامے اور ٹوپی سے دھواں نکلتا ہوا بھی نظر آتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انتہائی غضبناک ہوئے کہ بھئی تم نے زنا بھی کیا اور پھر قتل بھی کر دیا ہے اور آ جا کے معافی کی درخواست کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا جاؤ میرے دربار سے نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس جرم کی پیدائش میں اللہ کے عرش سے آگ برسے اور موسیٰ سمیت ساری دنیا کو جلا کے خاک کر دے، زنا بھی کیا ہے قتل بھی کر دیا ہے۔ محترم سامعین، وہ عورت اٹھی ہے، اٹھ کر کے جا کر دل شکستہ سجدے میں جا کر اللہ کے سامنے آہو فغاں کرنے لگی، اے اللہ اگر میرا جرم معافی کے قابل ہے تو معاف فرما دیجئے، اور اگر میرا جرم معافی کے قابل نہیں ہے تو آگ برسا کر مجھے جلا کر خاک کر دیجئے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے رب فرماتے ہیں جو جرم اس عورت نے کیا ہے، اس عورت کا جرم کیا بھائیوں؟ بتا دیجئے جرم کیا بھائیوں؟ زنا ہے۔ اس عورت کا جرم کیا ہے؟ قتل ہے۔ قتل بھی جرم ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں قتل پہ ہمارے ہاں صدیاں، ہمارے ہاں کتنے عرصہ ہو گیا لڑائیاں ہوتے ہوئے، کتنا جو ہے نا وہ ہمارے خاندان برباد ہو گئے، کتنی جانیں تلف ہو گئی ہیں قتل کی وجہ سے۔ یا عورت قتل بھی کر کے آئی ہے، زنا بھی کر کے آئی ہے اور بچے کو اپنے ہاتھ سے بھی مار دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں اے موسیٰ آپ کے رب فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ایک اس سے بھی بڑا جرم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے موسیٰ آپ کے رب فرماتے ہیں کوئی کلمہ گو مسلمان جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے، اللہ کے نزدیک وہ قتل اور زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو سامعین محترم، آج کی حدیث سے پیغام یہ ہے میں اپنی زندگی پہ نظر ڈال لوں، میری نمازیں پوری ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں نظر ڈال لیجئے، ہماری بٹیا نماز پڑھتی ہے، ہماری اماں نماز پڑھتی ہے، گھر میں 5-7 بچے کتنے مسلح پہ آتے ہیں، کتنے لوگ۔ آج ہمیں شکوہ ہے حکمرانوں سے، شکوہ ہے ہمیں ماتم ہے مہنگائی کے بحران سے، ہمیں ماتم ہے ہماری جان کو تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن بھائیوں یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میں نے اور آپ نے حقوق اللہ کو برباد کیا، میں نے اور آپ نے حقوق العباد کو برباد کیا۔ آج ہم سارے یہاں پر بیٹھ کر عزم کریں انشاءاللہ ہم حقوق اللہ کا بھی پورا خیال کریں گے اور حقوق العباد کا بھی پورا خیال کریں گے۔ مجھ سمیت جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک یہ اپنے گھروں میں جائیں تو آج کے بعد سارے انشاءاللہ 100% جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمبر 2، جہاں پر کوئی ایسی سازش ہو کہ یہاں پہ کسی کی عزت کو بے آبرو کیا جا رہا ہو، کسی کی عزت کو تار کیا جا رہا ہو، انشاءاللہ میں بھی عزم کرتا ہوں، آپ بھی عزم کریں کسی مسلمان کی بے عزتی میں ہم کسی مسلمان کی بے آبروئی میں شریک، ہم کسی مسلمان کے قتل میں شریک، ہم کسی مسلمان سے دست و گریباں نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری، اس حدیث کا پڑھنا، اس حدیث کا نور، علماء کرام کا آنا اللہ ہم سب کے سینے میں اتار دے۔ وما علینا الا البلاغ۔